کہ دو کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر بخاری میں یہ بھی آیا کہ اگر اس سے کوئی بہتر تسبیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سکھاتا، فرشتوں کی بھی تسبیح یہی ہے۔ اور دوسری فارم میں بھی آئی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیے تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کر۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں۔ الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کریں، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے،
لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پے ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نا چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ،
33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے، یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ سر یہ بہت بہترین وظیفہ۔ تو اچھا، یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی۔ پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے فاطمہ والی حدیث، تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعی نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے۔ سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے؟ جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی۔ تو مولا نے کہا ہاں، صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں، یہ اتنا کمال کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو۔ ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست۔ اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ، اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ، اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں، اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ روزے کی جو ٹائمنگز ہیں، یعنی سحری اور افطاری کی، یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے۔ بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے۔ اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی، اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے۔ وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں، لیکن وہ شعار اسلام میں سے اسے ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی۔ اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے، تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق۔ اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی 5:10 کا پتا ہے لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے، تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے۔ لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بھی جلدی افطار کرنا ہے۔ بھائی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا۔ لہذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے، اس کو آپ فالو کریں۔ اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافعی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں۔ ویسے تو حنفی اور شافعی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے، وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے، لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں۔ اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا، ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے۔ باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا، رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188، اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک، اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے۔ رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے، نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اذان کے دوران کھانا پینا۔ تو بھائی یہ جو اذان کے دوران کھانا پینا ہے، یہ ایک سنن نبی داؤد کی حدیث تھی
جسے مس یوز کیا لوگوں نے، وہ اس طریقے سے نہیں تھی. وہ یوں ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے، یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران. یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور اذانیں شروع ہوگی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلا 5:05 پہ اس نے سحری شروع کی اور 5:10 پہ ختم سحری ہو رہی ہے. اس دوران وہ 1-2 منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں، تو اس کے لیے ایک گنجائش ہے. یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے. لیکن ایک بندہ اٹھا ہی 5:10 پہ ہے اور اسے پتا ہے کہ 5:25 تک اذانیں چلتی ہیں اور ختم سحری ہے ہی 5:10 ہے، تو وہ 15 منٹ کے میں اذانوں کے دوران کھا رہا ہوں، اس کا روزہ کوئی نہیں. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ اس حدیث کو غلط لوگوں نے یوز کیا، وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھا. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اگرچہ 1 رکعت اس کی اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے کہ سورج نکل رہا ہے، غروب وقت ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اس طریقے سے اسی حدیث میں ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، اگرچہ اس کی 3 رکعتیں مغرب کے وقت میں. تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس سے پہلے سحری شروع کر چکا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لیٹ اٹھا تھا. لیکن اگر کوئی شخص اٹھا ہی ایسے وقت میں ہے کہ ختم سحری ہو چکی ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ 8 پیرا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، ادر وائز چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ میں کھائے پیے بغیر روزہ چلا نہیں سکوں گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا ترک نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں. اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم فوراً کھانا پینا ترک کر دو، کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں. جب تک انہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ طلوع فجر ہو چکی ہے، یعنی ختم سحری کا وقت ہو گیا، اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے. تو جیسے ہی وہ اذان دیں فوراً کھانا پینا چھوڑ دو. اس زمانے میں اذان کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ ختم سحری ہو چکی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹ تو نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے. آج کل تو ہم سیکنڈز تک بتا سکتے ہیں، لہذا ان کے اوپر تو وہ والی گرفت اس انداز میں نہیں ہو سکتی. لیکن آج ہمیں پوری کی پوری کیلکولیشنز پتہ ہے. لیٹ لانگ کے ذریعے عام سافٹ ویئرز کے اندر بھی 1.5-2 لاکھ شہروں کے نمازوں کے ٹائم اور سحری اور افطاری کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ نمازوں والے ٹائم ہے نا. فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے وہ ختم سحری ہے، اور جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب ہے، وہاں پہ آپ نے روزہ کھولنا ہے. لہذا آج کے دور میں تو ایز سچ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں ایک روزے کی وہ قضا دے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں کافی گہرے بادل آگے مغرب میں، تو اس وقت تو گھڑیوں والا سلسلہ ہی نہیں تھا. تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا. اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا اصل میں. ہاں آپ کو انہوں نے کہانی کروائی بھی ہے جی، کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو، وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی ہاک نہیں ہے، اور غوث قطب ابدال تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر دانا. یار میں صحابہ کرام کی حضرت ابوبکر کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو صحابی ہیں، حضرت زبیر کی بیوی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ کھولا اور بعد میں سورج نکل آیا. تو وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر، ان کے بیٹے تھے ہشام، وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے. تو وہ ہشام بن عروہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا روزے کی قضا دی تھی، اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لیکن دیکھیں آج یہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جی گپ اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے 6:20، ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا، جو مرضی ہو جائے. وہ کہے گا جی یہ تو سورج نکل آئے گا. یہ سائنس کی برکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دین کو پریکٹس کرنا کتنا آسان ہے. یہ غلطی کے چانس ہی ختم ہو گئے. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چوک اس کی معاف نہیں ہوگی، اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اس کیس کے اندر. مسئلہ نمبر 4 کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ تھا،
تو اب اس کا حکم ڈفرنٹ ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے, اس کا روزہ اس سے ضائع نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے گا, وہ جو منہ میں بھی لقمہ ہے وہ باہر پھینکنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ بوٹی رکھی ہوئی ہے تو چلو, نہیں, اس ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کو پتا چلا تو اس کو بھی آپ نے منہ والی غذا کو بھی باہر نکالنا ہوگا. اگر اسے آپ نے اندر کر لیا پھر روزہ گیا, کیونکہ اب آپ کو پتا چل گیا. اسی طریقے سے اسی میں امپلائڈ ہے, اگر کوئی میاں بیوی کا تعلق اس اعتبار سے قائم ہو گیا, ویسے تو یہ بہت دور کی بات ہے, لیکن چونکہ ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے, ہماری مجبوری ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ بھی پھر روزہ اس کا اس اعتبار سے باطل نہیں ہوگا اگر بھول کر کوئی ایسا معاملہ ہوا. مسئلہ نمبر 5, مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے, احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں, تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 6 وہ ہے کہ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں, یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائیں, تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضاء کا بعد میں حکم دیتے تھے, اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے, پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی, وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی ہیں, لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے, وہ آپ نے بعد میں قضاء دینی ہے. لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے, عورتوں کو پتا ہوتا ہے, وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. مسئلہ نمبر 7, کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے, احتلام کی وجہ سے نہیں, کسی اور وجہ سے. وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے. تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے, اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی, تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی, تسلی سے ساری کریں, اس کے بعد آپ غسل اتاریں. جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے. اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا, کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا نائٹ فال کی وجہ سے, تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے, خواہ وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے, میں وہ انورٹڈ کامز میں ایک ذرا پردے میں گفتگو کر رہا ہوں, دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا, سیدھی سی بات ہے. مسئلہ نمبر 8, روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ تو کچھ ہم نے ڈسکس کر لیے, انہیں سم اپ کر لیں. نمبر 1, جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 2, جان بوجھ کر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا, وہ روزہ توڑ دے گا. اور نمبر 3, وہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ جب ان کے پیریڈ شروع ہوں گے آٹومیٹکلی ان کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن وہ روزہ بعد میں قضا کریں گے, یہ وہ گناہ والے زمرے میں نہیں آئے گا. اور نمبر 4, اگر کوئی شخص غلط طریقے سے, یعنی مردوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں, مسٹربیشن والا ایشو کرتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 9, اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے. ایک غلام کو آزاد کرے گا جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں, اب تو غلام نہیں ملتے. ادروائز 60 روزے رکھے گا, 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے, تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. اور ظاہر ہے یہ اس کے لیے جو بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے کافی ہے. تو یہ کفارہ. اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے. بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا. حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں. یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا, جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا.
اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے. کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اس میں پلنٹی واقعی ہونی چاہیے. اس میں تو چلے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی مجبوری ہو گئی, کسی کے اوپر کمزوری طاری ہوگی, اسے روزہ توڑنا پڑ گیا, اور مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے, اس کی سزا وہ نہیں ہوگی. جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا. البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے, اور اس کے بعد بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. اسے وہ 60 روزوں والا جو پیلنٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا, اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. اور یہ مسئلہ نمبر 10 تھا جو میں نے بیان کر دیا, چونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ کھا پی کر روزہ توڑنے کا کفارہ ڈیفرنٹ ہے اور ازدواجی تعلق والا کفارہ ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں اب اجتہادی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ماسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر 60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے, اس کے لیے بھی صرف توبہ اور ایک روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا. مسئلہ نمبر 11, روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں, یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے کب کرنی ہے. تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے, میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی, جو اگلا شعبان آنے والا ہے. یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضا دیا کرتی تھی, اور اس کی ریزن یہ تھی, انہوں نے خود بیان کر دی, نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے. چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی, چونکہ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضا دے لیا کرتی تھی. اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں, اس طرح نہیں ہوگا بھائی. ہاں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں, مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں, تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے, یہ قضا روزے الگ سے. تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزے قضا کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضا دے رہے ہیں. آپ کی مرضی دے سکتے ہیں, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی. اسی میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا رمضان آ گیا اور رمضان شریف کے روزوں کی قضا نہیں دی تو اب وہ کیا کرے. اس میں قرآن و سنت خاموش ہے. البتہ سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اب اگر کوئی شخص پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا اس رمضان کے گزرنے کے بعد کرے گا تو وہ پھر ڈبل کام کرے گا, روزے کی قضا بھی اور ہر اس روزے کے بدلے فدیہ بھی دے گا, جو قرآن میں ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دینا, وہ بھی دے گا. اب اسے اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی. مسئلہ نمبر 12, فدیہ کتنا ہے. وہ قرآن میں آیا کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا. حنفی ویسے کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا. قرآن میں صرف آیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے, وقت ذکر نہیں ہوا, تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک وقت کا ہی کھانا ہے. اور اس مسکین کا خود روزہ دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, نہ اس کا خود کوئی نمازی ہونا ضروری ہے. کسی بھی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں, آپ نے اللہ کے لیے کھلایا, وہ ہو جائے گا. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ روزے ہیں تو مختلف مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں یا روزانہ کے اعتبار سے. لیکن قرآن میں آیا کہ آپ نے وہ کھانا جو آپ خود اوسطاً استعمال کرتے ہیں نا, وہ والا کھانا آپ نے کھلانا ہے. وہ آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, ہنڈیا میں سے ایک بندے کا سالن شام کے وقت اور ساتھ 2 روٹیاں جو بھی مانگنے والا آئے اس کو دے دیا تو وہ ہو گیا, یا کسی غریب کے گھر بھجوا دیا, یا اس کے ایکویلنٹ آپ کوئی رقم بھی بھجوا سکتے ہیں. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آسانی دی ہوئی ہے. بخاری میں تو آتا ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے نا تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے, 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی, تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے. یعنی اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں, اس لیے اعلیٰ درجے کا کھانا میں دوں گا. اور پھر وہ آیت پڑھتے تھے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی کہ وہ لوگ جو مشکل سے روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہیں تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں مساکین کو.
मसला नंबर 13 कि जो प्रेग्नेंट हामिला औरत है और दूध पिलाने वाली औरत, उसके रोजों का क्या मसला होगा। कुरान हकीम में तो अल्लाह ताला ने दो तरह के लोगों को इजाजत दे दी कि वो रोजे बाद की दिनों में गिनती पूरी कर लें जो छोड़ेंगे। नंबर 1 मुसाफिर और नंबर 2 मरीज। लेकिन जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद, सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा में मौजूद है, नबी इस्लाम ने मरीजों के साथ साथ हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत को भी इजाजत दी है कि वो अपने रोजों को मुअक्कर कर सकती है बाद में रखने के लिए। तो ये बहुत बड़ी आसानी है। और इसी में एक क्रिटिकल मसला जुड़ा हुआ है। एक औरत प्रेग्नेंट थी, उसके रोजे छूट गए 1 साल के, फिर 2 साल तक वो दूध पिलाती रही, 3 साल के रोजे छूट गए, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, ये तो अमूमन हो जाता है, फिर 1 साल के रोजे के, फिर 2 साल तक दूध पिलाती रही, फिर अगले 2 साल के, यूं करके 5, 7, 8, 9 साल के रोजे उसके जमा हो गए। तो अब 8, 9 साल के रोजों की कज़ा तो एक मुश्किल मामला है, और ये कोई थोड़े रोजे नहीं है, 30 रोजे उसके छूट रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप कुरान का वो जनरल हुक्म फॉलो करेंगे, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह ताला किसी जान पर उससे बढ़कर बोझ नहीं डालता, मगर वो बोझ जिसको वो उठा सकता है। तो उसके तहत फिर वो औरत जो है फिदिया दे दे, उसे रोजे रखने की जरूरत नहीं है। हर रोजे के बदले 1 वक्त का खाना मिस्कीन को खिला दे या उसके इक्विवेलेंट रकम दे दे, तो वो चूंकि एक परमानेंट मरीज वाली उसकी कंडीशन हो गई ना इतने सालों तक, तो उसके लिए कज़ा करना ये एक मुश्किल काम हो जाएगा, उसमें फिर उसको इजाजत है। 14 नंबर मसला, शुगर का मरीज है अगर कोई शख्स और उसे कुछ देर बाद कुछ इनटेक लेना पड़ता है, या किसी और बीमारी में जिसमें उसको मुसलसल कुछ खाने पीने की जरूरत पड़ती है कि वो रोजा रख ही नहीं सकता, या इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो कमजोरी की वजह से रोजा नहीं रख सकता, तो उसके लिए फिर वही सूरतुल बकरा का हुक्म है कि जो लोग मुश्किल से रोजा रखने पर कादिर हैं वो फिर मसाकीन को फिदिया दे देंगे। और ये आयत अब्दुल्ला इब्न अब्बास सही बुखारी में आता है कि पढ़ते थे और कहते थे ये आयत मनसूख नहीं है। सहाबा इकराम में 2 तरह के लोग थे जो इन आयात के फहम में फर्क करते थे। वो कहते थे कि ये ऑप्शन पहले थी कि आप फिदिया दे सकते हैं, अब आपने रोजा ही रखना है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहा करते थे ये आयत मनसूख नहीं है, बल्कि ये आयत का हुक्म आज भी बाकी है उन मरीजों के लिए, बूढ़ों के लिए जो रोजा नहीं रख सकते। हां, ये बात दुरुस्त है कि शुरू में हुक्म ये था कि चाहे रोजा रख ले कोई सेहतमंद बंदा भी, चाहे फिदिया दे दे, वो वाला मामला तो मनसूख हो चुका, अब रोजा ही रखना है, वो फिदिये वाला मामला नहीं है। लेकिन मरीज के लिए, बूढ़े के लिए यह हुक्म आज भी बाकी है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने वो आयत पढ़ के कहा कि आज भी यह हुक्म बाकी है बूढ़ों के लिए और मरीजों के लिए। लिहाजा ये मसला मैंने साथ क्लियर कर दिया। इसमें 15 नंबर मसला, मुसाफिर क्या रोजा रख सकता है कि नहीं। मुसाफिर को अल्लाह ताला ने कुरान में इजाजत दे दी है कि वो रोजा छोड़ सकता है, लेकिन उसे मुअख्खर करेगा, बाद के दिनों के लिए गिनती बाद में उसने पूरी करनी होगी। और अगर रखना